أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جعلنا من المتمسكين بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب اللهم صل على محمد وآل محمد. صلاۃ و سلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید وقولہ الحق. جو شخص بھی اپنے آپ کو جتنا بادشاہ علی کی ولایت کا مقروض اور خود کو احسان مند سمجھتا ہے وہ کوشش کر کے اتنی بلند صلوات کرے. اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے تمام حاضرین مجلس کی، بانیان مجلس کی، منتظمین و معاونین مجلس کی اور بالخصوص پوری دنیا میں بسنے والے وہ خوش نصیب اور خوشبخت احباب، آپ تمام جیسے وہ بلندی وقت والے حضرات کہ جنہیں دنیا میں آ کے ماں کی گود میں آنکھ کھولتے ہی اس بات کا مکمل یقین ہو گیا تھا کہ ہماری ماں نے ہمیں ڈھیر ساری منتوں اور مرادوں کے بعد اللہ سے مانگا ہی علی کی ولایت اور حسین کے ماتم کے لیے ہے. اپنے سمیت ان تمام کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، حاجات کی قبولیت کے لیے، ظہور امام زمانہ کے لیے کوشش کر کے ہر بندہ ایک اتنی بلند صلوات یقیناً پڑھے جتنی صلوات کی طاقت اسے آل محمد نے عطا کی. سب سے پہلے بانی عشرہ محرم الحرام جناب بابا سید علی منیل کاظمی شاہ صاحب کے جتنے بھی مرحومین ہیں اور آپ کے جتنے مرحومین ہیں، میرے جتنے مرحومین ہیں، بالخصوص شہدائے ملت جعفریہ کے جتنے بھی مرحومین ہیں، تمام مرحومین کے بلندی درجات کے لیے کوشش کر کے ہر بندہ ایک اتنی بلند صلوات یقیناً پڑھے گا جتنی صلوات کی طاقت اسے کربلا والوں نے عطا کی. اجازت ہے جی بات شروع کی جائے. سلامت رہیں، آباد رہیں. آپ سب کا قدم قدم چل کے آیا سیدہ کونین ایک قدم کے بدلے میں اجر عظیم عطا فرمائے. مالک سادات کا سایہ امت مسلمہ کے سر پہ سلامت رکھے. بابا جی ایک لفظ پڑھتا ہوں اور پھر میں یہ طے کرتا ہوں کہ مجھے کس رفتار سے کس ڈائریکشن میں کیا سفر کرنا چاہیے. میں آج اس باب الحوائج مولا کی بارگاہ میں اپنے لفظوں کا سجدہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جس بادشاہ کی مسکراہٹ کے بغیر کربلا والوں کی فتح کا اعلان نہیں ہو سکا. وہ 4 مصرے پڑھتا ہوں، آپ کو سنتے ہیں. تو ایک نظم کا ٹکڑا میں حملہ پڑھنا چاہ رہا ہوں یہ شہزادے کا، اگر توجہ فرمائیں گے تو لطف آئے گا. شبیر رن میں لائے تھے اصغر کو اس لیے، شبیر رن میں لائے تھے اصغر کو اس لیے، اسلام کو حسین کے بیٹے سے کام تھا. یہ چہرے سلامت رہے، یہ ہاتھ امام زمانہ کے قدموں سے لگے. شبیر رن میں لائے تھے. ایک حقیقت پڑھ لوں، جس بندے کو اپنا آپ چوتھے مصرے کے آئینے میں نظر آئے وہ بندہ ایک بولے میں باقیوں اجداد سے ویسے بے نیاز ہو جاؤں گا. شبیر اکرام شاہ صاحب دعا فرمائیے گا. شبیر رن میں لائے تھے اصغر کو اس لیے، اسلام کو حسین کے بیٹے سے کام تھا. اور کرب و بلا میں باپ کے ہاتھوں پہ دوستو اصغر اگر نہ ہنستے تو ہنسنا حرام تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ چہرے سلامت رہیں. چلو جس تک سیدہ بات شاد رکھیں. کرب و بلا میں باپ کے ہاتھوں پہ دوستو اصغر اگر نہ ہنستے تو ہنسنا نہیں، بولو تو بولوں گا نا، اصغر اگر نہ ہنستے تو ہنسنا حرام تھا. یہ جو آپ کے چہروں پہ مسکراہٹیں ہیں یہ میرے مولا کی مسکراہٹ کا صدقہ ہے. بابا جی میں بندہ وہ دیکھتا کہ اگر میرے مولا مسکراتے نہ آتے میں نے ہنستے بکھانا. یہ آپ کی مسکراہٹ اس باب الحوائج مولا کی مسکراہٹ کا صدقہ ہے. بس ایک اعتراض ہے شیعوں پہ، اعتراض بہت زیادہ ہیں. ان میں سے ایک میں آج پڑھنا چاہتا ہوں. جب میں اس بچے سے چھوٹا تھا تب سے میں وہ بات سن رہا ہوں. بابا جی وہ بات نہیں بتاؤں گا، جواب بتاؤں گا، اعتراض تک آپ خود چلے جائیں گے. کون ہے علی اصغر؟ جو ہے جی قضا پر یہ یا پھر اس پر قضا آئے برابر ہے. قضا پر یہ جب جو میرے مولا علی اصغر کا ماتمی ہے وہ ہاتھ اٹھائے باقی ریسٹ کرے. قضا پر یہ یا پھر اس پر قضا آئے برابر ہے. یہ یا حیوں کا مظہر ہے، بنی انسان تھوڑی ہے یہ ڈر کر موت سے بھاگیں یا روئیں زخم کھانے کو. او یہ کربل کا ابو طالب ہے، یہ سفیان تھوڑی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. چلو جس تک بات پہنچی ہے وہ بولے حیدری. یہ کربل کا ابو طالب ہے.
یہ سفیان تھوڑی ہے. یہ کربل کا اتنی اچھی بات وصول نہ ہوتی تو مولا گواہ ہے کہ میں یہ بات کرنے کا حوصلہ نہیں کرتا. 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان. بادشاہ علی اصغر جھولے میں تشریف فرما. ایک ہاتف غیبی کی آواز آئی. آواز والا نظر نہیں آیا, ہاتف غیبی کی آواز آئی. وہ آواز کیا آئی؟ وہ آواز تھی اٹھو اور اس وجود کو حیدر کا قد کرو. ہے کوئی میرے مولا علی اصغر کا ماتمی جو اصغر کا ذکر سننے آیا ہو؟ اٹھو اور اس وجود کو حیدر کا قد کرو. اٹھو. ہاتف غیبی کی آواز آئی, آواز والا نظر نہیں آیا. آواز کیا تھی؟ اٹھو اور اس وجود کو حیدر کا قد کرو. ہونٹوں کو اپنے جیت کی حد میں سند کرو. شبیر کی زبان سے محمد نے یہ کہا, تم بھی تو مرتضی ہو نا, میری مدد کرو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ چہرے سلامت رہیں, یہ ہاتھ امام زمانہ کے قدموں سے لگیں. اٹھو اور اس وجود کو حیدر کا قد کرو. ہونٹوں کو اپنے جیت کی حتمی سند کرو. شبیر کی زبان سے محمد نے یہ کہا. فرماتے تم بھی تو مرتضی ہونا, میری مدد کرو. اب حسین منی و انا من الحسین کی روح سے حسین بھی محمد ہے نا, تو پھر اس کا مطلب ہے حسین ایک وقت میں دین کا وارث بھی ہے, محمد کا وارث بھی ہے. اب علی اصغر ہیں بابا کے ہاتھوں پہ, وجہ اللہ چہرہ اٹھایا, حسین کے چہرے کی زیارت کی. مسکرا کے حسین فرماتے بیٹا اگر میدان لے کے جاؤں کوئی گفتگو کرو گے, کوئی بات کرو گے؟ مسکرا کے اصغر فرماتے بابا لے کے تو جائیں, خوشبو نہ بنا دوں اسے بیعت کی جو بو ہے. فرماتے خوشبو نہ بنا دوں اسے بیعت کی جو بو ہے, خوشبو نہ بنا دوں اسے بیعت کی جو بو ہے. اصغر کہتے کم سن سے بدن میں کئی صدیوں کا لہو ہے. خوشبو نہ بنا دوں اسے بیعت کی جو بو ہے, کم سن سے بدن میں کئی صدیوں کا لہو ہے. اصغر کہتے یوں رن میں اترتے ہی بدل ڈالوں گا نقشہ, اکبر مجھے پوچھے گا بڑا میں ہوں کہ تو ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ چہرے سلامت رہیں. فرماتے یوں رن میں اترتے ہی بدل ڈالوں گا نقشہ, اکبر مجھے پوچھے گا بڑا میں ہوں کہ تو ہے. اکبر مجھے پوچھے گا بڑا میں ہوں. اور کون ہے علی اصغر؟ آخری 4 مصرے سنیں اور پھر میں نظم شروع کر دوں. توجہ ہے جی, طبیعت لگی جناب کی. کون ہے علی اصغر؟ ہلکے سے ایک تبسم ابن رباب نے, ہلکے سے ایک تبسم ابن رباب نے ساری یزیدیت کو سینہ پہ چڑھا دیا. ہے کوئی میرے مولا علی اکبر, مولا علی اصغر کا ذکر سننے آیا ہو؟ کون ہے اصغر؟ ہلکے سے ایک تبسم ابن رباب نے ساری یزیدیت کو سینہ پہ چڑھا دیا. جائے نماز جان کے بابا کے ہاتھ کو اصغر نے حرملا کا جنازہ پڑھا دیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ چہرے سلامت رہیں. جائے نماز جان کے بابا کے ہاتھ کو اصغر نے حرملا کا جنازہ پڑھا دیا. اگر اجازت دیں تو میں نظم شروع کروں. ایک نعرہ سنائیں بادشاہ علی کا. میری نظم کا عنوان ہے اصغر. ایک جگہ پہ عشرے میں 225 ملک حوالہ پڑھ رہا ہوں. وہاں پہ بابا جی آپ کی مفتیوں کے صدقے سے, سادات کی دعاؤں سے میں یہ پڑھ کے آیا ہوں. اور مولا گواہ ہے کہ چھٹا مصرع پڑھ کے میں کھڑا رہا ہوں کہ کتنے ماتمی سال اینڈ میں اگلی گل کرا. اللہ کرے آپ کو میری بات سمجھ آ جائے, میں اسی پہ راضی ہوں. کون ہے اصغر؟ ہے آج میری نظم کا عنوان ہے اصغر. وجہ شبیر پہ اترا ہوا قرآن ہے اصغر. ہے آج میری نظم کا عنوان ہے اصغر. شبیر پہ پہلے 4 مصرے بالکل نہیں بولنا, بس اپنے عقیدے کی تختی کے اوپر لکھنے ہیں. چھٹے مصرے پہ مرشد میں اس بندے کے کلیجے کا وزن کروں گا کہ بڑی بات ہے, مولا علی اصغر دا ماتمی بھی ہے تو میرا مصرع بھی بچا گیا. ہے آج میری نظم کا عنوان ہے اصغر. شبیر پہ اترا ہوا قرآن ہے اصغر. نادان سمجھتے ہیں کہ نادان ہے اصغر. شبیر محمد ہے تو عمران ہے اصغر. شبیر محمد ہے تو عمران. میں نے دات مانگی نہیں ہوں, میں نے تائیں ہاتھوں بے کھڑا ہے کہ میرا مولا علی اصغر تو مانگ کے کھاندہ دے آکھے میرا بولن تے دل نہیں آیا. کیا پڑھا میں نے؟ ہے آج میری نظم کا عنوان ہے اصغر. شبیر پہ اترا ہوا قرآن ہے اصغر. نادان سمجھتے ہیں کہ نادان ہے اصغر. شبیر محمد ہے تو عمران ہے اصغر. اور کون ہے اصغر؟ غیور بہادر ہے, غیور بہادر ہے. یہ معصوم ولی ہے, اللہ یہ 6 ماہ میں بھی پورا علی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ چہرے سلامت رہیں. غیور بہادر ہے, یہ معصوم ولی ہے. واللہ یہ 6 ماہ میں بھی پورا علی ہے. اور
کون ہے اصغر؟ تھا سینہ اسلام میں اصغر کا دلاسا، تھا سینہ اسلام میں، کافی آ رہا ہے جی دلاسا، اس کافی کے ساتھ سفر کیجئے گا۔ بابا جی آپ سے دعا لینے کی، مولا صاحب سلامت رکھے۔ تھا سینہ اسلام میں اس اصغر کا دلاسا، وجہ توحید ہے شبیر کے بیٹے کا اثاثہ۔ کیا بات، تھا سینہ اسلام میں اصغر کا دلاسا، توحید ہے شبیر کے بیٹے کا اثاثہ۔ سن لو علی اصغر کا تعارف یہ ذرا سا، کیا یہ اتنا خدا سے ہے کہ لگتا ہے خدا سا، یہ اتنا خدا سے ہے کہ لگتا ہے خدا سا۔ اور جھولے میں بھی اظہار شجاعت پہ اڑا ہے، جھولے میں بھی اظہار شجاعت پہ اڑا ہے، یہ جنگ کے قانون میں غازی سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ چہرے سلامت رہے۔ جھولے میں بھی اظہار شجاعت پہ اڑا ہے، یہ جنگ کے قانون میں غازی سے، نہیں بولو تو بولو نا، یہ جنگ کے قانون میں غازی سے بڑا ہے۔ اور شبیر نے میدان میں حلمن کی صدا دی۔ ایک مصرے میں آپ کی دعا سے، بزرگوں بابا جی سرکار آپ کی دعا سے کوئی 50 سال کا سفر ہے جو آپ کے اس بیٹے نے کیا ہے، اور ایک مصرے نے کیا ہے، شبیر نے میدان میں حلمن کی صدا دی، ہوا کیا؟ مچلا وہ لہو جو کہ تھا امداد کا عادی۔ آئے ہائے آئے ہائے، شبیر نے میدان میں حلمن کی صدا دی، مچلا وہ لہو جو کہ تھا امداد کا عادی۔ جب ٹوٹ پڑے دین پہ کچھ لوگ فسادی، تب جھولے میں اپنے اسے اصغر نے پناہ دی۔ دین کو جب ٹوٹ پڑے دین پہ کچھ لوگ فسادی، تب جھولے میں اپنے اسے اصغر نے پناہ دی۔ اور ہوا کیا کربلا میں؟ ہوتا نہ اگر شیر ہنر مند پہ حملہ، ہوتا نہ اگر شیر ہنر مند پہ حملہ، ہونے کو تھا کربل میں خدا بند پہ حملہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ چہرے سلامت رہے۔ ہوتا نہ اگر شیر ہنر مند پہ حملہ، ہونے کو تھا کربل میں خدا بند پہ حملہ۔ اور اصغر کو اٹھایا شاہ ابرار نے ہنس کر، اصغر کو اٹھایا شاہ ابرار نے ہنس کر، ہوا کیا؟ 10 لاکھ کو اصغر بھی چلا مار نے ہنس کر۔ اللہ اکبر، اللہ، کوئی تو ہوگا نا جس بندے کا یہ عقیدہ ہے کہ یار یہ گل میرے اتنے دفن سی تینوں کنے دسی ہے، جس بندے کا یہ عقیدہ ہے وہ ایک بندہ بولے میں باقیوں کی داد سے پیسے دینے آ دوں گا۔ کون ہے اصغر؟ شبیر کو، شبیر نے اٹھایا شاہ ابرار نے، اصغر کو اٹھایا شاہ ابرار نے ہنس کر، 10 لاکھ کو اصغر بھی چلا مار نے ہنس کر۔ جب ظلم لگا صبر کو للکار نے ہنس کر، لڑنے کا ارادہ کیا کرار نے ہنس کر، لڑنے کا ارادہ کیا کرار نے ہنس کر، لڑنے کا ارادہ کیا کرار نے ہنس کر۔ صحابہ کے ہاتھوں پہ اصغر تھے، ہوا کیا؟ اصغر کہتے جو آپ کا دشمن ہے وہ دکھلائے نہ جلدی، جو آپ کا دشمن ہے وہ دکھلائے نہ جلدی، بابا مجھے میدان میں لے جائے نہ جلدی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، فرماتے جو آپ کا دشمن ہے وہ دکھلائے نہ جلدی، بابا مجھے میدان میں لے جائیں نہ جلدی۔ 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان، حسین کے ہاتھوں پہ اصغر بالکل ویسے تشریف فرما ہوئے جیسے 40 ہجری تک کوفہ کے منبر پہ علی بیٹھا کرتے تھے۔ دات والی بات تھی لیکن پیچھے والا مجمع خاموش ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں، اب پچھلے لفظ کی اور اگلی لفظ کی کٹھی دات آپ سے چاہیے۔ میں نے کہا 10 محرم 61 ہجری کربلا کے میدان میں دست حسین پہ بالکل ویسے اصغر تشریف فرما ہوئے جیسے علی 40 ہجری تک کوفہ کے منبر پہ بیٹھا کرتے تھے۔ اصغر تشریف فرما ہے، 9 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھ ڈالی اور گفتگو شروع کی۔ اصغر فرماتے خالق نے زبان دی ہے فقط اپنی ثنا کو، خالق نے زبان دی ہے فقط اپنی ثنا کو، فرماتے الحمد لقب ہم نے دیا اپنی قبا کو، خالق نے زبان دی ہے فقط اپنی ثنا کو، الحمد لقب ہم نے دیا اپنی قبا کو۔ اصغر کہتے جو کوئی بھی سمجھا میرے دادا کی ولا کو، جو کوئی بھی سمجھا میرے دادا کی ولا کو، دراصل وہ بندہ ہی تو جھکتا ہے خدا کو، جو کوئی بھی سمجھا میرے دادا کی ولا کو، دراصل وہ بندہ ہی تو جھکتا ہے خدا کو۔ اور اصغر کہتے ہم نے ہی تو کروائے ہیں رحمان کو سجدے، ارے ہم نے ہی تو کروائے ہیں رحمان کو سجدے، تم جتنے بھی کرتے اسے شیطان کو سجدے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، فرماتے ہم نے ہی تو کروائے ہیں رحمان کو سجدے، تم جتنے بھی کرتے اسے شیطان کو سجدے۔ اصغر فرماتے ان ننھے سے ہاتھوں میں زمانے کے ہنر ہیں،
میں نے داد کا تقاضا نہیں کیا، اب میں وہ بندہ دیکھوں گا جو کہے کہ یار میری ماں نے ابے دا نام میں نے پچھوں دسے ہے علی دا پہلوں دسے ہے۔ جس بندے کا یہ عقیدہ ہے وہ ایک بندہ بولے، میں باقیوں کی داد سے ویسے بے نیاز ہوں گا۔ ہاتھ اٹھائے میرے مولا نے، ہوا کیا؟ اصغر فرماتے ان ننھے سے ہاتھوں میں زمانے کے ہنر ہیں، پلکوں میں فلک کو بھی اٹھانے کے ہنر ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ سحر سلامت رہے۔ فرماتے ان ننھے سے ہاتھوں میں زمانے کے ہنر ہیں، پلکوں میں فلک کو بھی اٹھانے کے ہنر ہیں، مجھ میں ہی میرے سارے گھرانے کے ہنر ہیں، آواز میں اللہ کو بلانے کے ہنر ہیں، آواز میں اللہ کو بلانے کے ہنر ہیں۔ اور اصغر فرماتے گھٹیا ہو کہاں زیب تمہیں کوئی لڑائی، ارے گھٹیا ہو کہاں زیب تمہیں کوئی لڑائی، مخلوق ہو پھر کرتے ہو خالق سے لڑائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرماتے گھٹیا ہو کہاں زیب تمہیں کوئی لڑائی، ارے مخلوق ہو پھر کرتے ہو خالق سے لڑائی۔ لو اصغر فرماتے گر عشق ہمارے سے ذرا خالی ہے دنیا، داد نہیں دینی، فقط لفظوں کے ساتھ سفر کیجئے گا اور یہ دیکھیے گا کہ میں کس ماحول میں کس وقت میں کیا بات کر رہا ہوں۔ اصغر فرماتے گر عشق ہمارے سے ذرا خالی ہے دنیا، سورج بھی چمکتا ہو تو پھر کالی ہے دنیا۔ گر عشق ہمارے سے ذرا خالی ہے دنیا، سورج بھی چمکتا ہو تو پھر کالی ہے دنیا۔ اصغر کہتے تم سب نے شریعت کے عوض پالی ہے دنیا، تم سب نے شریعت کے عوض پالی ہے دنیا، ہم نے تو فقط ہر کے لیے پالی ہے دنیا، ہم نے تو فقط ہر کے لیے پالی ہے دنیا۔ اور اصغر فرماتے عباس نہ اکبر نہ میرے آن کا صدقہ، عباس نہ اکبر نہ میرے آن کا صدقہ، تم سارے ہی زندہ ہو فقط جان کا صدقہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرماتے عباس نہ اکبر نہ میرے آن کا صدقہ، تم سارے ہی زندہ ہو فقط جان کا صدقہ۔ اصغر فرماتے تم نے کہاں سوچا ہے میں کیا بول رہا ہوں، تم نے کہاں سوچا ہے میں کیا بول رہا ہوں۔ فرماتے میں عصمت کبریٰ کا گواہ بول رہا ہوں، تم نے کہاں سوچا ہے، یا سیدہ میری مدد کیجئے گا میں لفظ سمجھانے میں کامیابی حاصل کر لوں۔ فرماتے تم نے کہاں سوچا ہے میں کیا بول رہا ہوں، میں عصمت کبریٰ کا گواہ بول رہا ہوں۔ فرماتے نظروں سے گرا کر میں قضا بول رہا ہوں، میں پیاس کی دنیا کا خدا بول رہا ہوں۔ اور اصغر فرماتے مت سوچ کے پیاسے ہیں تبھی محو طلب ہیں، ارے مت سوچ کے پیاسے ہیں۔ قبلہ قیامت میں ایک درود پڑھ دیں جی مل کے بلند آواز۔ سرکار اجازت ہے بادشاہ علی اصغر کا خطبہ پڑھ لوں جو سرکار نے میدان کربلا میں دیا۔ لو بادشاہ فرماتے ہم نے ایک لفظ میں سرکار آپ کی نظر کر کے دعا چاہتا ہوں۔ اصغر فرماتے تم نے کہاں سوچا ہے میں کیا بول رہا ہوں، میں عصمت کبریٰ کا گواہ بول رہا ہوں، نظروں سے گرا کر میں قضا بول رہا ہوں، میں پیاس کی دنیا کا خدا بول رہا ہوں، میں پیاس کی دنیا کا خدا بول رہا ہوں۔ اصغر فرماتے مت سوچ کے پیاسے ہیں تبھی محو طلب ہے، ارے مت سوچ کے پیاسے ہیں تبھی محو طلب ہے، ہم پیاس کے بندے نہیں ہم پیاس کے رب ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مت سوچ کے پیاسے ہیں تبھی محو طلب ہے، ہم پیاس کے بندے نہیں ہم پیاس کے رب ہیں۔ بس کاش یہ دنیا اس گھرانے کے فضائل کو سمجھ جاتی، جو علی کی بیٹیوں کو امت نہ مار، آئے کر دینا زندگی کا پتہ کوئی نہیں، سانسوں پہ اعتبار کوئی نہیں، لمحوں پہ یقین کوئی نہیں، نہ جانے کس موڑ پہ زندگی کی شام ہو جائے۔ جو محمد کی بیٹی پرسہ لینے آئی ہے وہ ہم سب سے راضی چلی جائے، علی کی عالیہ بیٹی ہم سب سے راضی چلی جائے۔ عزادارو دو موضوع ایسے ہیں جو مجھے پڑھتے ہوئے موت دکھائی دیتی ہے۔ پہلا موضوع ہے حسین کا یہ 6 مہینے کا علی اصغر، ہائے کر دینا جس تک میرا لفظ پہنچے، ہائے کہہ کے سینے پہ ہاتھ ماریے گا اگر لفظ میں سمجھانے میں کامیابی حاصل کر لوں۔ میں نے کہا پہلا موضوع ہے حسین کا علی اصغر، دوسرا موضوع ہے حسین کی 4 سال کی ضعیفہ بیٹی یا زہرا یا زہرا۔ پہلا جو موضوع ہے وہ قبلہ تشریف فرمائیں، تفصیل سے آپ کو سنائیں گے۔ میں حسین کی 4 سال کی ضعیفہ بیٹی کے کچھ دکھ پڑھنا چاہتا ہوں، اگر عزادار اجازت دیں، سادات اجازت دیں پڑھوں، اجازت ہے جی۔ شام کا قید خانہ میرے مولا سجاد مٹی پہ تشریف فرما تھے، اللہ کرے وہ شیعہ نہ ہو جو ہائی بھی نہ کر سکے، مولا سجاد مٹی پہ تشریف فرما تھے۔ یہ یزید نے پیغام بھیجا قاصد کے ہاتھ کہ جاؤ ذرا مولا سجاد کو کہیں آپ کو شام کے حاکم نے یاد کیا ہے۔ عزاداروں میں مر جاؤں اگر آپ کو رلانے کے لیے غلط پڑھوں، محمد کی بیٹی میری شفاعت نہ کرے۔ عزاداروں سجاد مرضی سے اٹھے ہیں، باقر کو اٹھنا پڑ گیا، یا زہرا کسی تک تو لفظ میرا پہنچا ہوگا۔
سجاد میں نے کہا مرضی سے اٹھے ہیں، باقر مولا کو اٹھنا پڑ گیا. دونوں باپ بیٹے چلتے چلتے یزید کے دربار میں گئے. سجاد رو کے کہتے کیوں بلایا تم نے ہمیں؟ یہ کہتا مولا آپ جانتے ہیں ہمارے محل کی اور آپ کے قید خانے کی دیوار ایک ہے. مولا فرماتے ہاں جانتا ہوں. کہنے لگا پھر وہ کون سی بچی ہے جو نہ دن دیکھتی ہے نہ رات دیکھتی ہے، مسلسل روتی ہے، ایسے دردناک طریقے سے روتی ہے کہ ہمارے گھر کے در و دیوار آپس میں ٹکرانے لگتے ہیں. میں خود کتنی دن کتنی راتیں نہیں سو سکا. میرے نوکر، میرے مشیر، میرے درباری مجھ سے آ کے شکایات کرتے ہیں کہ رات کے کوئی پہر میں کوئی ایک بی بی ہے، کوئی ایک چھوٹی بچی ہے جو اتنے دردناک طریقے سے روتی ہے کہ ہمارے گھر کا در و دیوار آپس میں ٹکرانے لگتے ہیں. اللہ کرے یار وہ حسین کا ماتمی نہ ہو جو آئے کہہ کے سینے پہ ہاتھ بھی نہ مار سکے. رو کے سجاد فرماتے اچھا پھر کیا کرنا چاہیے؟ کہتے اس بچی کو چپ کرائیں. چپ کرانے کا لفظ آیا، سجاد رو کے کہتے تو مجھے دے میرے باپ کا کٹا ہوا سار. یا زہرا یا زہرا. کہنے لگا بچی کے رونے کا باپ کے سر کا کیا تعلق ہے؟ سجاد فرماتے تو نے مجھے میرے بابا کا سر دینا ہے، میں نے دینے کے بعد میں نے اپنی بہن کو جا کے دینا ہے، پھر دینے کے بعد نہ اس نے ہونا ہے نہ رونا ہے، نہ اس نے ہونا ہے نہ اس نے رونا ہے. عزادارو اس حرامزادے نے کہا جلدی کرو سجاد کو اس کے بابا کا سر دو. اب عرصے بعد مولا کے زخمی ہاتھوں پہ بابا کا زخمی سر آیا. سر کا حال کیا ہے عزادارو؟ دائیں کی زلفیں بائیں ہیں، بائیں کی زلفیں دائیں ہیں، سر پہ خاک ہے، ابرو کٹے ہوئے ہیں، رخسار پھٹے ہوئے ہیں، ہونٹ کٹے ہوئے ہیں. اس رنگ میں حسین کا سر سجاد کے ہاتھوں میں آیا. ابا کی دامن سے، بابا کے چہرے سے اکبر کا خون اور داڑھی پہ لگی ہوئی خاک کو صاف کرتے ہیں. اب حالات کیا ہیں؟ اللہ کرے وہ شیعہ نہ ہو جائے بھی نہ کر سکے. ایک ایک دفعہ قدم اٹھاتے ہیں، 9 دفعہ سر چومتے ہیں. ایک ایک دفعہ قدم اٹھاتے ہیں، 9 دفعہ سر چومتے ہیں. سجاد اپنی ابا کے دامن میں چھپا کے بابا کا سر لے کے گئے تاکہ کوئی کربلا کی بطول باپ کا سر کا حال دیکھ کے کہیں مر نہ جائے. عزادارو چلتے چلتے سجاد سکینہ کے قریب آئے. سارا مضمون میں نے چھوڑ دیا، سمٹ کے جناب کے قریب آ گیا. آخری لفظ اور اسی پہ سلام کر رہا ہوں. سکینہ کے قریب آئے، قریب آ کے کہنے لگے سکینہ جاگ بابا ملنے آئے ہیں، سکینہ جاگ بابا ملنے آئے ہیں، سکینہ جاگ. سکینہ نے آنکھیں نہیں کھولی، دونوں بازو بلند کر کے سکینہ کہتے سجاد کہاں ہے میرے بابا؟ اور سجاد مجھے بابا سے ملا دے، سجاد مجھے بابا سے ملا. اتنے لفظ سجاد نے سننے تھے. رو کے سجاد نے سکینہ کے ہاتھوں پہ بابا کا سر رکھا. اللہ کرے وہ شیعہ نہ ہو جو ہائے بھی نہ کر سکے، باقیوں کا اپنا مقدر ہے، اپنا نصیب ہے. رو کے سجاد نے سکینہ کے ہاتھوں پہ بابا کا سر رکھا. عزادارو رو کے بی بی نے کہا بھیا سجاد ایک میں بابا سے علیحدے میں بات کرنا چاہتی ہوں جو میں نہ آپ سے کر سکی ہوں نہ میں پھوپھی اماں سے کر سکی ہوں، کہیں وہ میری دل کی دل میں نہ رہ جائے. اچھا سکینہ پھر کرو کیا کرنا چاہتی ہو؟ عزادارو 3 4 5 قدموں کے فاصلے پہ سجاد گئے. یا رو کے بی بی نے کہا بابا بابا آنکھیں کھولنا، بابا میری طرف دیکھنا، میں 4 سال کی عمر میں ضعیفہ ہو گئی. یا زہرا بابا آنکھیں کھول کے دیکھنا، میری کمر جھک گئی ہے. یا زہرا بابا میں ضعیف ہو گئی ہوں. حسین کی آواز آئی اچھا سکینہ بابا مجھے شمر کے تماچوں نے بوڑھا کر دیا. یا سیدہ اجرک من اللہ، محمد کی بیٹی خیرات عطا فرما، ہم تیرے بیٹے کو پرسہ دے سکیں. رو کے سکینہ نے کہا بابا ایک بات ہے جو نہ میں بھیا سجاد سے کر سکی ہوں نہ میں بابا پھوپھی اماں سے کر سکی ہوں. اچھا سکینہ کون سی بات ہے؟ رو کے سکینہ نے کہا بابا ان حرام زادوں کی، ان ملونوں کی آپ سے یا چچا عباس سے دشمنی ہو سکتی ہے، بابا ان کی اصغر سے کیا دشمنی ہے؟ کیوں سکینہ بابا 1650 میل کے سفر میں نا یا میں آپ کے سر والے نیزے کے نیچے آئی ہوں یا اصغر کے سر والے نیزے کے نیچے آئی ہوں. بابا جب بھی میں اصغر کے سر والے نیزے کے نیچے آئی یہ حرام زادہ شمر میری زلفوں میں ہاتھ ڈال کے میرے رخسار پہ تماچا مار کے تانا دے کے کہتا تھا اب بلا عباس کو، اب بلا اس کو، اور جس کے آسرے پہ مدینہ چھوڑا اور جس کے آسرے پہ علی کی